ایک اور مشہور واقعہ جو ہے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ میت جب روضہ رسول پر رکھی گئی، کے سامنے رکھی گئی، تو وہ تالا بھی خود ہی کھل گیا، کنڈی بھی خود ہی کھلی اور دروازہ بھی خود ہی کھلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی وصیت تھی۔ حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قبر وہ کہتے ہیں مولا علی کو وصیت کی تھی، یہ سر ہوتی سی کسی زمانے میں، اس کی اب جو جننگ ہوئی ہے نا، تو سر اس واقعے میں تو ان کو چاہیے تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے پریسیڈنٹ سیٹ ہے، حضرت ابو بکر کے لیے بھی کنڈی کھلی تھی اور آواز آئی تھی حبیب کو حبیب سے ملا دو، تو تم جا کے میری میت بھی روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، خود بخود کنڈی کھلے گی۔ جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک کچا یار ہے دوسرا پکا یار ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ تو یہ ہے بخاری شریف، وہ ہے کہانی شریف، جھوٹ۔ تو سر اگر ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنڈی کھلی، تالا کھلا، تو حضرت عمر کے لیے بھی کھل جاتا۔ حضرت عمر والا واقعہ بخاری میں آ گیا، اس لیے ہمارے پاس یہ کتابوں کا دین ہے۔ سر پھر ہم کیوں نہ کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بلکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور، یہ تو کتابوں کی چیز ہے۔ ٹھیک ہو؟ فضائل اعمال اور فیضان سنت میں شیخ احمد رفاعی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ سن 555 میں روضہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کر 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا معجزہ ظاہر فرمایا۔ آپ معجزات کے منکر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آئے دن اس واقعے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے مذاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے، اس طرح کا کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا، یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو معجزہ کہہ کے مان لیں گے۔ تو میں پھر ایک فیبریکیٹ کرتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر نے اپنے زمانے میں ایک ایسی سیڑھی بنائی کہ صحابہ کرام ایک نماز چاند پہ ادا کرتے تھے، دوسری مدینہ شریف میں۔ تو میں کہوں آپ منکر ہیں؟ کہانی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں مولا علی اور سیدنا ابو بکر کے حوالے سے جو کچھ ہوا، وہ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے آواز دیتے کہ بھئی آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو۔ 6 مہینے حضرت علی ناراض رہے ہیں، بعد میں حضرت ابو بکر کو بھلوایا انہوں نے، اور پھر حضرت ابو بکر نے بھی اس مس ہینڈلی کے اوپر رو پڑے، تو پھر حضرت علی نے کہا میں آپ کی لانیہ بیعت کروں گا۔ میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، وہ آپ دیکھیں، میں نے پورا بریف کیا ہے۔ تو اس وقت تو کوئی نہیں ایسا ہوا۔ سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، بعد میں جو وہ روتی تھی، اس وقت نبی علیہ السلام آواز دیتے تھے، اسی حجرے سے تو نکل کے گئی ہیں۔ سیدہ عائشہ سے کوئی ضعیف روایت ثابت کرے کہ 47 سال اس حجرے میں رہنے والی لاڈلی ترین بیوی کو کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہوتی وہ چھپاتی نا۔ صحابہ کرام کو جب حضور کی زیارت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کو ہوئی ہو جو ان کے غم میں فوت ہو گئی، یہ سب کہانی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی وہ 90,000 کا مجمع موجود تھا۔ 90,000 کا مجمع تو آج سے 150-200 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا۔ اور دوسرا 90,000 کی موجودگی میں اگر ہاتھ نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں؟ 90,000 بندہ تو تب دیکھے گا کہ وہ نبی علیہ السلام قبر سے نکل کے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے۔ وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی نے وہاں اشعار پڑھے کہ مصر سے میری روح آ کے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی، اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے، اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسہ دوں۔ تو اس کے برخلاف تو بخاری میں حدیث ہے 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی برکت سے دعا سے بارش نازل فرما دے تو بارش نازل ہو جاتی۔ حضرت عمر تو نہیں گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ نے پہلے بھی میرے مشورے پہ ایسا معجزہ آپ سے ظاہر ہوا تھا، تو ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں، ہم یہ پیالہ لے کے آئے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔
ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام سے وفات کے بعد اب یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے, سن نسائی میں حدیث ہے, زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کسی بابے ہوتے درود نہیں ہوتا سرکار. ہاں جی. اچھا, پھر ابو داؤد میں حدیث ہے, اور امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں سے لے کے ہیں, کہ جو بندہ نبی علیہ السلام پر سلام عرض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے, لوٹا دیتا ہے, وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی ثابت ہو گیا. تو اس سلام کے جواب کی آواز آتی ہے روضہ شریف پہ کسی کو؟ نہیں. تو جب آواز نہیں آ رہی تو ہمارا پہنچنا بھی برزخی, جواب دینا بھی برزخی. ورنہ آپ ہمارا پہنچنا کہہ رہے ہیں کہ فزیکل ہے کہ وہ سن رہے ہیں, پھر ان کا جواب بھی فزیکل ہونا چاہیے. کتنی انٹلیکچوئل بات ہے. یہ سب برزخی معاملات ہیں, اور یہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے, میری قبر پہ میلہ مت لگانا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے, اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ شیخ احمد رفاعی والا واقعہ بالکل جھوٹا گستاخانہ واقعہ ہے. نبی علیہ السلام کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی. سورہ انبیاء کے اندر آیت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے, وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے, وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے, پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے. چلتے پھرتے نہیں تھے. نا 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 انج نہیں سی ہوندا. مردے اچھا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے, شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں کرتا. دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں, کیسی. ٹھیک, یہ جناب وہ برات ڈوب گئی, انہوں نے اپنی برات ڈوب چڑی اللہ کے فضل نال. سب کہانی ہے جھوٹ, کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا.